السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر الحکیم۔ محترم دینی بہنوں بھائیوں، آپ کو میرا سلام پہنچے۔ آپ کے سامنے میں انشاءاللہ تعالی اس وقت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 67 کی تلاوت کر چکا ہوں۔ اس کے بعد الحمدللہ آپ کے سامنے اس کا سادہ سلیس سمپل ٹرانسلیشن ہوگا، اس کو توجہ سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یعنی بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے کی قربانی کرو، تو آگے سے انہوں نے کیا کہا؟ بنی اسرائیل قوم نے جواب دیا، یعنی اس وقت کے جو مسلمان تھے وہ انہوں نے جواب یہ دیا کہ آپ ہم سے کیا مذاق کر رہے ہیں؟ کیا آپ ہم سے ٹھٹھا کر رہے ہیں؟ از دس اے جوک؟ تو آگے سے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کی پناہ کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو یہ آیت مبارکہ، اس کا سیاق و سباق تھوڑا سا آپ کو بتانا ضروری ہے۔ قوم بنی اسرائیل اپنے نبی سے ڈیمانڈ کرتی ہے ایک چیز کی۔ یہ قوم بڑی اللہ کی ایک لاڈلی قوم ہے، یہ وہ امت ہے، یہ وہ مسلمان تھے اپنے دور کے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلتیں، اتنے انعامات بخشے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا کہ تم پر تمام دنیا جہان سے زیادہ میں نے فضیلت تمہیں دی۔ اس قوم پر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اب آزمانے کا وقت آیا، کیوں کہ یہ انہوں نے کئی جگہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، اور ایسا معلوم پڑنے لگا کہ جیسے ان کا اللہ پر ایمان جو ہے نا وہ شاید اب صرف ظاہری رہ گیا، سپرفیشل دعوے تک رہ گیا۔ اب اس کے پیچھے ہے یہ واقعہ سارا۔ کیا ہوا کہ ان لوگوں نے، ان کے ہاں ایک ہوا، اور آپ کو پتہ ہے موسیٰ کلیم اللہ سے باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ایک ہوا مرڈر اور قتل ہوا۔ تو انہوں نے کہا موسیٰ جائیے ذرا اپنے رب سے پوچھ کے آئیے، اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر آئیے کہ یہ قاتل کون ہے، کس نے یہ قتل کیا، اس آدمی کو کس نے قتل کیا۔ اب یہ جب سوال ہوا تو جواب آگے سے آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے گائے ذبح کرو، اس میں تمہیں جواب ملے گا۔ انہوں نے آگے سے جب کہا نا کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو جواب ہے نا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اعوذ باللہ یعنی اللہ کی پناہ، تم مجھے جاہل سمجھتے ہو کہ میں اللہ سے جواب یہ لے کر آؤں گا؟ اللہ تعالیٰ ایسا جواب دیں گے کہ جاؤ جو ہے گائے ذبح کرو بے مقصد؟ نہیں، دین کے معاملے میں مذاق نہیں ہوتا، تمہیں اسی میں جواب ملے گا۔ اس قصے کے اوپر آگے باتیں ابھی بہت چلنے والی ہیں، مگر یہیں رک جائیے اسی آیت مبارکہ پر۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمارا پروگرام جو اس کے 3 آبجیکٹیوز ہیں، 3 پرائمری آبجیکٹیوز ہیں، 3 مقاصد ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فہم القرآن کا مقصد، پہلی بات کہ اللہ کی کتاب کی صحیح تلاوت، پھر اس کا ہوگا ترجمہ، پھر اس کی ہوگی تفہیم، انڈرسٹینڈنگ، تشریح، تفسیر، انشاءاللہ سادہ سی تفسیر، سادہ جتنی میں کوشش کر سکوں آپ کے سامنے عرق ریزی پیش کر سکوں، اللہ قبول فرمائے، یہ ہمارا مقصد و ارادہ ہوگا۔ تو اس لیے اب یہ جو تشریح ہو رہی ہے، اس میں آپ کے سامنے میں نے بیک گراؤنڈ تو بتا دیا، مگر یہاں بہت سارے ہمارے لیے سبق ہیں۔ یہاں پہ جو بات ہوئی نا استہزاء کی، ٹھٹھا، جوک، اور موسیٰ کا جواب کہ اعوذ باللہ کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یہ وہ چیز ہے جو ہمیں سکھائی جا رہی ہے اصل میں کہ دین کے معاملے میں کوئی بھی دیندار مذاق نہیں کر سکتا۔ ہمارے لیے اس میں ایک سبق ہے کہ دین کے معاملے میں کبھی بھی مذاق نہ کیجیے گا، استہزاء نہ کیجیے گا، ٹھٹھا نہ کیجیے گا جب بھی دین اور شریعت کی بات آئے گی، ورنہ اس کا رزلٹ بہت برا ہوگا، ورنہ آپ کو کبھی بھی کوئی سیریس نہیں لے گا۔ یہ میرا داعیوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ دین کے معاملے میں چیزوں کو جوکنگ
اور میٹر نہ بنائیے، ایک لطیفہ نہ بنا دیجئے دین کو، مذاق نہ بنا دیجئے، خاص طور پہ جو اللہ کے احکام ہیں نا اس میں تو بالکل اس کا مذاق کرنا، بلکہ یہ کفر اور نفاق کی نشانی۔ کیسے؟ آپ کو ہم تھوڑا سا دورہ قرآن کریں گے اس موضوع کے اوپر۔ میں آپ کو قرآن پاک سے 3 حوالے دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک حوالہ میں نے آپ کے لیے نشان لگایا سورہ نساء میں، سورہ نساء آیت نمبر 140۔ یہ میرے پاس جو مصحف ہے نا، انشاءاللہ اس کا تعارف بھی کسی دن ہوگا، میں آپ کو انشاءاللہ یہ جو اب سے ہماری ویڈیوز بنا کریں گے اس میں اور بھی چیزیں ہم شامل کریں گے آہستہ آہستہ۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 140 سورہ نساء کے جو اس میں منافقوں کی یہ نشانی بتائی کہ یہ جو ہے نا جب اللہ کی آیات سنتے ہیں تو یہ اس کا انکار بھی کرتے ہیں اور ٹھٹھا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا؟ ایسا کوئی بندہ جب تم دیکھو دین کے معاملے میں، جب وہ اللہ کی آیتوں پہ جوک کرے نا، یا اللہ کی کسی نشانی پر، آج کل تو ہمارے ہاں کلچر ہے جنت دوزخ کے لطیفے بھی چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا جب ایسا ہونے لگے نا کسی مجلس میں، ان کے ساتھ مت بیٹھو، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم، اگر تم ان کے ساتھ بیٹھے تو تم انہی میں سے ہو جاؤ گے۔ تو آپشن کیا ہے؟ یا مت بیٹھو یا ٹاپک چینج کر لو۔ اللہ رسول پہ جوکس نہیں چلنے چاہیے، دین کے احکام کا مذاق مت اڑایا جائے، بالکل موسیٰ کا وہ واقعہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین یاد رکھیے گا۔ دوسرا ریفرنس آپ کے لیے، دوسرا ریفرنس ہے سورۃ الانعام۔ سورۃ الانعام سے اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں، مکی سورہ میں حکم ہے، دیکھیں آپ کتنی بڑی یہ بات ہے، یہ دین کا بہت سینسٹیو اور سیریس ایشو ہے۔ 68 ہے آیا نمبر کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جب بھی تم کسی کو دیکھو کہ وہ ہماری آیتوں پر مذاق اڑا رہا ہے، اس کے ساتھ ٹھٹھا کر رہا ہے، ٹیکنگ اٹ ایز اے جوک، کھیل تماشا اس کو بنا رہا ہے، مت بیٹھو ان کے ساتھ یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے ٹاپک پہ ہو۔ ہاں مسلمانوں میں جب یہ کام ہو یا آپ کسی کے ساتھ بھی بیٹھے ہوں، بھائی ٹاپک چینج کروائیں، یو ہیو ٹو ہیو دیٹ پاور آف انفلوئنس، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ دس از دا ریڈ لائن وی کین ناٹ کراس۔ اور اس کی پھر آپ کو اگر مثالیں پوچھنی ہو تو آپ مجھے تفصیل بھی پوچھ سکتے ہیں۔ آخری حوالہ قرآن پاک سے میں آپ کو دیکھ کر بات انشاءاللہ کروں گا مکمل، تاکہ آپ کو بات بالکل سمجھ میں آ جائے کہ یہ کتنا سیریس ایشو ہے۔ سورہ توبہ، یہ مدنی سورہ ہے، مکی مدنی سب جگہ دیکھیں ایک ہی حکم آ رہا ہے، وہ اعوذ باللہ یا نکون من الجاہلین کے، استہزاء نہیں دین کے معاملے میں۔ کیا یہ جو منافقین تھے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وارننگ دے دو ان منافقین کو کہ ایسی صورت ان کے لیے اتر آئی کہ جس میں ان کے دلوں کے حال کھل گئے تو ان کو پتہ چل جائے گا، ان کو کہہ دو کہ یہ جو تم ٹھٹھا کرتے ہو باز آ جاؤ، اللہ تمہیں ایکسپوز کر دے گا۔ اور جب ان سے پوچھو تم کہ یہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، تو آگے سے کہتے ہیں ہم تو بس ہنسی مذاق کر رہے ہیں، وہ ٹیکنگ ایز اے فن جوک۔ تو اللہ کہہ رہا ہے قل، کہہ دو ان سے اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بے وقوفو، جاہلو، مطلب دس از دا اب اللہ، یعنی اس کا ایک محاورتاً بات ہو رہی ہے، اس کا اس لائک ایڈیومیٹک سینس میں بات ہو رہی ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم اللہ اور رسول کے بارے میں جوک کرتے ہو۔ یعنی استہزاء جو ہے نا دین کے معاملات میں اتنی سیریس چیز ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا نا کہ آپ ہم سے کیا مذاق کر رہے ہیں کہ گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا استغفر اللہ، یعنی اعوذ باللہ کا مطلب یہ کہ استغفر اللہ، یار کمال ہو گیا، اللہ کی میں پناہ چاہتا ہوں، نبی سے تم یہ کبھی نہیں ایکسپیکٹ کرو گے۔ اور پتہ کیا چلا کہ اللہ کی کتاب ہمیں یہ بتا رہی ہے غیر نبی بھی یہ کام نہ کرے، کوئی یہ کام نہیں کر سکتا، کوئی کلمہ گو مسلمان اگر یہ کام کرے گا تو وہ کہاں بیٹھے گا؟ منافقوں کی فہرست میں۔ یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ سورہ نساء میں بھی پتہ چلا منافقوں کی یہ نشانی ہے، سورہ اس کے اندر انعام میں مکہ میں بتایا کہ کافر یہ کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ مت بیٹھنا۔ سورہ توبہ جو کہ پھر مدنی سورہ، وہاں پھر کہا کہ یہ منافقوں کی خصلت ہے کہ وہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کے شعائر کا مذاق اڑانا، دین کے احکام کا مذاق اڑانا، قرآن کی کسی حکم کا مذاق اڑانا، سنت کی کسی چیز کا مذاق اڑانا۔ توبہ توبہ، یہ کفر کے قریب لے جاتا ہے انسان کو۔ اتنی سیریس باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں وہاں جو آیت آئی نا سورہ نساء میں کہ تم اللہ رسول، یہ جب اللہ رسول کی بات پہ مذاق اڑاتے ہیں ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ اللہ نے کہا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا۔ میں نے نمبر بتا دیا آیت کا، ذرا ترجمہ پڑھ لیجئے گا،
آنکھیں کھل جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دین کی کسی بھی چیز کا مذاق اڑانے، اس کو مذاق سمجھنے یا اس کو مذاق بنانے سے دور رکھے، محفوظ رکھے، بالکل اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین کی طرح۔ یہی ہے قرآن کا پیغام، نبی کا شیوا بھی یہی ہے، اور نبی کی امتوں کو بھی یہی پیغام ملا، امت محمدیہ کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ دین کے معاملے میں ڈونٹ ٹیک اٹ ایز اے جوک اینڈ ڈونٹ میک جوکس آن دین، آن اللہ رسول یا اللہ رسول کی باتیں یا دین کے شعائر، دین کی باتیں، دین کی نشانیاں، ان کے اوپر جوکس نہ کسو، ان کو جوک نہ بناؤ، ان کے اوپر ٹھٹھا نہ کرو۔ اللہ مجھے آپ کو اس سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔